السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ دوستو، ہانگ کانگ جا رہا تھا ایک بزنس میٹنگ کے لیے، اور یہاں پہ بینکاک تائی لینڈ میں ایک دو دن سٹے کیا میں نے، کیونکہ زیادہ تر جو فلائٹس ہوتی ہے ہانگ کانگ کے لیے، جاپان، کوریا یا چائنا کے لیے، تو یہاں سے جاتی ہے۔ تو جب بھی موقع ملتا ہے یہاں پہ بینکاک میں ایک دو دن سٹے کر لیتا ہوں یا 3 دن۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے کتنا خوبصورت لیک ہے، ایک پارک میں آیا ہوا ہوں، اور ساتھ میں یہ پول بھی آپ کو میرے بالکل پیچھے نظر آ رہے ہوں گے، اور لوگ یہاں پہ مطلب واک کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ موسم بڑا زبردست ہے، روزانہ 2-3 ٹائم جو ہے بارش ہوتی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ونڈی ویدر ہے۔ سوچا میں نے کہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 5 ایسے کنٹریز کے حوالے سے۔ ابھی تک جو میرا 115 کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے، اس میں 5 ایسے کنٹریز کا ایکسپیرینس میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، جہاں پہ آپ کو ریئل میں لگتا ہے نا کہ ویلیو فار منی کنٹریز ہے۔ ویلیو فار منی سے مراد یہ کہ جہاں پہ آپ پیسہ خرچہ کرتے ہو نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پیسہ خرچ کر کے نا مجھے مزہ آ گیا، یہ نہیں مزہ آ گیا مزہ، کیونکہ کچھ جگہ پہ آپ جاتے ہو نا، وہاں پیسے خرچ کرتے ہو نا، آپ بولتے ہو یار پیسے ویسٹ ہو گئے۔ مثلا جارجیا، ٹیونیزیا، بہت سارے اور کنٹریز، افریقہ میں کافی ساری کنٹریز ہیں، لیکن ابھی تک جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، اور 5 ایک ایسے کنٹریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں پہ مجھے پرسنلی ایسے لگا کہ یار پیسے خرچ ہوئے ہیں نا تو ویلیو فار منی تھا، یعنی بس پیسے وصول ہو گئے، پورے ہو گئے۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ اس لسٹ میں وہ شیئر کروں گا کہ مطلب سب سے چیپسٹ کنٹریز کون سی ہے یا بجٹ میں کون سی ہے۔ اس میں مہنگی کنٹریز بھی ہے، چیپ بھی ہے، اور سارے ہر قسم کی کنٹریز ہے اس کے اندر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو کنٹری ہے وہ جاپان ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں جاپان گیا تھا، تو مجھے لٹرلی یار لگا، جاپان میں نے تقریباً 6-7 دن سٹے کیا، مجھے لٹرلی لگا کہ یار جاپان جو ہے نا، یہ واقعی پیسہ خرچ کرنے والی جگہ ہے۔ یعنی وہاں پہ جس طرح انہوں نے نظام بنایا ہے، جس ترتیب سے انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا نظام، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا صفائی کا نظام بنایا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یار لوگ جتنے ہمبل اور جتنا رسپیکٹ دیتے ہیں اور جتنا خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ لوگ سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہو اور آپ پیسے خرچ کرتے ہو نا، تو لوگوں کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ وہ کنٹری کس طرح کا کنٹری ہے۔ تو اس لسٹ میں جاپان کو میں پہلے نمبر پہ رکھوں گا، کیونکہ جاپان ایون کی ایکسپینسو کنٹری ہے، جاپان چیپ کنٹری نہیں ہے۔ جاپان کے اندر جو ہے نا ایک بہت مناسب سا روم جو ہے وہ بھی آرام سے $40-50 کا ہوتا ہے، یعنی بہت مناسب سا، نارمل سا، اور $50 سے اوپر ہوتا ہے۔ پھر کھانا پینا وہاں پہ ایکسپینسو ہے۔ اس کے علاوہ جیسے مطلب گروسری سٹور میں بندہ جاتا ہے، وہاں پہ چیزیں، گروسری کے آئٹمز بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ تو جاپان جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، باوجود اس کے کہ بہت ایکسپینسو ہے، تقریباً $100 پر ڈے تک کاسٹ جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابھی جو تائی لینڈ میں بیٹھا ہوں، تائی لینڈ کو میں دوسرے نمبر پہ رکھوں گا، کیونکہ یہاں پہ میں بہت بار آیا ہوں، اور اس کا ویزا بھی ایزی ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے دبئی نے بھی ویزے مشکل کر دی ہے۔ تو تائی لینڈ کی خاص بات کیا ہے؟ تائی لینڈ ایک ایزی گوئنگ کنٹری ہے، اور یہ جو 5 کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹورزم کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے ہے۔ تو تائی لینڈ ایک ایزی گوئنگ کنٹری ہے، مطلب یہاں پہ جب بندہ آتا ہے نا تو ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی دسترس میں ہوتی ہے، اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ فوڈ ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، چاہے وہ گروسری سٹورز ہے، 24/7 ہر چیز تقریباً مل جاتی ہے۔ تو ایز آف لائف کے حوالے سے تائی لینڈ بہت اچھا کنٹری ہے۔ پھر یہ ریلیٹیولی کافی بجٹ فرینڈلی کنٹری ہے، یعنی یہاں پہ ابھی اس وقت جو میں رکا ہوا ہوں، میں نے $20 میں ایک بہت زبردست پرائیویٹ روم لیا ہوا ہے، اور پورا سٹی کا ویو ہے، اس سے بڑا خوبصورت لوکیشن ہے، اور یہ پارک بالکل میں بائی واک آیا ہوں، ابھی 7-8 منٹ کی واک پہ یہ پارک ہے۔ تو بھائی جان تائی لینڈ جو ہے ہمیشہ سے میرا فیوریٹ کنٹری ہے، اسی لیے جب بھی میں اس ایریا میں کہیں پہ آتا ہوں نا، تو 1-2 دن کے لیے ادھر بھی آ کے اپنی یادیں تازہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ تائی لینڈ کو میں سیکنڈ نمبر پہ رکھتا ہوں۔ بجٹ کے حوالے سے بھی فرینڈلی ہے، ویزا کے حوالے سے بھی فرینڈلی ہے، فوڈ آپشنز، دوسرے ہر چیز یہاں پہ ایزی ہے اور برابر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ملائیشیا کو رکھوں گا۔ ملائیشیا ونس اگین تائی لینڈ کے ساتھ ہی ہے، ملائیشیا بھی اکثر جاتا ہوں، تائی لینڈ اور ملائیشیا میں اکثر آتا جاتا ہوں، جب اس ریجن میں آتا ہوں، کہیں بھی آنا ہوتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی پڑ جاتا ہے، جب بانا مل جاتا ہے نا تو آ جاتا ہوں۔ ملائیشیا کی خصوصیت کیا ہے؟ ملائیشیا تائی لینڈ سے بھی چیپ کنٹری ہے، یعنی اس سے بھی بجٹ میں لو ہے، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ گرینری ہے، موسم بھی اچھا رہتا ہے، پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، ہر طرف آپ کو پاکستانی انڈین کھانے ملیں گے، وہاں کا لوکل فوڈ بھی اچھا ہے، مسلم کنٹری ہے، یعنی ہمارے ریجن کے لوگوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو مسلم کنٹری ہوتا ہے تو اس کو زیادہ وہ لوگ پریفر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، اور روم یہاں سے بھی چیپ ہوتا ہے ملائیشیا کے اندر۔ تو ٹرانسپورٹ کا نظام، کھانا پینا، لوگ، گرینری، موسم، ہر لحاظ سے، اور بہت زیادہ گھومنے کی جگہیں ہیں۔ مطلب ان کنٹریز میں جو میں ابھی اس لسٹ میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کرنے کے لیے بہت کچھ ہو، یہ نہیں کہ بس چھوٹا سا کنٹری ہو اور وہاں جا کے مطلب بندہ 2-3 دن میں فارغ ہو جائے، یا
بور ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے تائی لینڈ اس والے کرائٹیریا پہ بھی بہت زیادہ پورا اترتا ہے. پھر ملیشیا. تائی لینڈ تو دوسرے نمبر پہ تھا، ملیشیا تیسرے نمبر پہ ہے. پھر چوتھے نمبر کی جو کنٹری ہے میں سوئٹزرلینڈ کو رکھوں. بھائی سوئٹزرلینڈ الدو کی دنیا کے سب سے ایکسپینسو کنٹریز کے اندر آتا ہے، لیکن میرے بھائی لٹرلی جاپان کی طرف وہاں بھی پیسہ خرچ کرتا ہے نا بندہ، تو لائف ٹائم میموری بن جاتی ہے. آپ نے اور ہم لوگ تو ہم یہ تو بومرز کہتے ہیں نا. میری 80 کی دہائی میں میری پیدائش ہوئی ہے، تو ہم لوگ جو انڈین بالی ووڈ کو موویز دیکھتے تھے، یش چوپڑا صاحب کی جو موویز ہوتی تھی، جو گانے ہوتے تھے، اور شاہ رخ خان کے جو گانے ہوتے تھے، اور دوسروں کے جو کچھ ہوتا ہے، مطلب زیادہ تر وہ گانے جو ہے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں فلمائے گئے ہیں. مثلا انٹرلاکن میں گیا تھا تو وہاں پہ یش چوپڑا جی کا وہ تھا اپنا جو اسٹیچو، تو وہ اس کے ساتھ ہم نے تصویر لی. اور پھر جو ہے یعنی لٹرلی یار وہ ان ریئل لگتا ہے، بالکل جنت نما ٹائپ، جنت نظیر جگہ ہے سوئٹزرلینڈ. خاص طور پہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہو سمر کے اندر تو اتنی زیادہ ہریالی ہوتی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا اپنے آنکھوں پہ کہ آپ یہ کیا دیکھ رہے ہو. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا ہے، جیسے ٹرینز ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرتی ہے، اور بسز کے لیے بھی روٹس بنے ہوئے، اور اوپر پہاڑ پہ جا کے انٹرنیٹ وائی فائی فاسٹ طریقے سے کام کرتا ہے، اور ہر قسم کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. ہوٹلز، یہ ہاسٹلز، میں تو جب اکیلے جاتا ہوں ہاسٹلز کے اندر رہا ہوں. فیملی کے ساتھ گیا تھا تو وہ پھر میں نے پرائیویٹ روم لیا تھا. الدو کے فیملی کے حوالے سے کافی ایکسپینسو پڑا تھا، لیکن میں نے بجٹ میں کیا تھا. جب میں اکیلے گیا تھا 25-30 یورو میں وہاں پہ میں نے انٹرلاکن میں ایون کی ہاسٹل لیا تھا، اور 50 یورو تک آرام سے ہاسٹل مل جاتا ہے، اور 50 یورو میں کھانا بھی ہو جاتا ہے 2 ٹائم کا. تو 120 یورو میں بندہ کر سکتا ہے سوئٹزرلینڈ کو بھی. لیکن لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے، اور جگہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ گھومنے کے لیے. انٹرلاکن ہے، زیورخ ہے، برن ہے، لوزرن ہے، تو بہت ساری جگہیں ہیں، اور پہاڑ کی ایکٹیویٹیز ہے، نیچر کی ایکٹیویٹیز ہے. تو سوئٹزرلینڈ میرے بھائی اس کو ان میچ بیوٹی ہے. اور 5 نمبر پہ 2 کنٹریز کو میں ایک ساتھ، ایک بونس آپ کو میں دوں گا میرے اپنی ایکسپیرینس کے حساب سے. تو 2 کنٹریز کو ایک ساتھ مینشن کروں گا. ایک ہے ترکی اور ایک ہے موراکو. اب ترکی کا کیا ہے کہ ترکی ایک بہت ہی بڑا میسو کنٹری ہے، 81 پروونسز ہے، اور ترکی کلچرلی جو ہے بہت رچ کنٹری ہے. یعنی عثمانی امپائر کی ہسٹری دیکھ لو، پھر یہ ماڈرن جو ترکی ہے، مطلب بہت کچھ ہے یار ہسٹری کے حوالے سے دیکھنے کے لیے. ترکی کے اندر ان لمیٹڈ جگہ ہے. میں ترکی کا سٹیزن ہوں، میں نے ترکی کے 81 سارے صوبے میں گھوما ہوں. اس پورا ترکی گھومنے میں مجھے 3 سے 4 سال لگے، لیکن لٹرلی بھائی میں امیز ہوا ہوں. اگر آپ بلیک سی سائڈ پہ جائیں گے، وہاں پہ طرابزون، اردو، سیمسون وغیرہ کی جو سٹیز ہے، وہ آپ کو پاکستان کی ناران کاغان، ہنزا وغیرہ کی یاد دلائیں گے، مری. پھر آپ جو سٹیز میں جائیں گے، انٹالیا اور بدروم اور کوشاداس اور فتیے وغیرہ، یہ پورا ریجن جو ہے نا، یہ جو کوسٹ ہے ان کا ایجین، یہاں پہ بیچز ہے، ایک سی کی لائف ہے. پھر آپ اگر برسا وغیرہ جاتے ہو، وہاں پہ ہسٹری، پہاڑیاں ہیں. استنبول آپ کو پتہ ہے دنیا کا کیپٹل کہا جا سکتا ہے استنبول کو. تو مطلب اور فوڈ بھی اچھا ہے، آلدو کہ آج کل بڑا ایکسپینسو ہے، بڑا انفلیشن ہے، چیزیں ہیں، یہ چیزیں مطلب چلتی رہتی ہے. لیکن ایز اے کنٹری، ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، ایز اے ٹریولر ڈیسٹینیشن، ترکی ان میچڈ ہے. یعنی کہ ایسے یہ جو کنٹریز میں بتا رہا ہوں، یہ ایسی کنٹریز ہے جس میں بندہ دوبارہ جاتا ہے نا تو بالکل فیل ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اکثر کنٹریز میں آپ سیکنڈ ٹائم جاتے ہو، آپ بور ہو جاتے ہو. یہ جو کنٹریز میں بتا رہا ہوں، یہاں پہ سیکنڈ ٹائم کیا آپ 10 بار بھی جائیں گے نا تو آپ کو لٹرلی کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے، اور آپ کو مزہ آتا ہے، اور آپ بور نہیں ہوتے. آپ ایک ایکسائٹمنٹ لیول آپ کا بڑھتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو 5ویں نمبر پہ جو 2 کنٹریز ہے، اس میں ایک ترکی اور دوسرا موراکو ہے. موراکو میں 3-4 بار گیا ہوں، اور ہر بار جا کے مجھے کافی جو ہے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. موراکو کی بات کیا ہے، موراکو ایک ٹوٹلی مطلب یونیک کنٹری ہے اس پوری ریجن کے اندر. موراکو 3 چیزیں میں نے وہاں پہ میکسچر دیکھا ہے موراکو کے اندر. ایک، چونکہ یہ نارتھ افریقہ کے انڈر کنٹری ہے، بالکل ہی اسپین اور پرتگال کو بالکل فیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل وہاں پہ ایج پہ ہے، یہ اسپین کے بہت قریب ہے. دوسرا یہ نارتھ افریقہ میں ہے تو افریقن جو وائب ہے یا افریقن لائف سٹائل ہے وہ بھی وہاں ملتا ہے. اور چونکہ یورپ کے قریب ہے تو یورپین لائف سٹائل اور یورپ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے. پھر یہ عربک کنٹری ہے، چونکہ عربک وہاں پہ عربک بھی بولی جاتی ہے اور فرینچ بھی بولی جاتی ہے. تو میرے بھائی 3 امتزاج ملتے ہیں آپ کو، عربک کا، افریقن کا اور یورپین کا. اس لیے اس کو یونیک بنایا ہوا ہے. اور ان کا اپنا جو کلچر ہے، باربر کلچر، وہ بھی بہت زبردست ہے، یونیک ہے. لوگ بہت فرینڈلی ہیں، لوگوں سے آپ بات کریں گے، گپ شپ کریں گے. اسپیشلی میں سٹی کی اسکیمرز کی بات نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا آگے پیچھے آپ نکلو گے تو جو لوکل لوگ آپ کو ملیں گے نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی فرینڈلی ہے اور کتنے اوپن ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، یعنی عربک کنٹریز کے اندر سب سے اوپن کنٹریز میں سے آتا ہے یہ موراکو. پھر اس کے بعد جناب وہاں کا فوڈ انبلیویبل، زبردست قسم کا فوڈ ہے یار. جو گوشت جس طریقے سے وہ لوگ بناتے ہیں،
اس کے بعد میرے بھائی وہاں کا جو کلچر ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، یونیک ہے. ان کا ڈانس، ان کا میوزک، ان کا فوڈ، ایوری تھنگ از زبردست. اور پھر ان کے جو بازارز ہے، جو قلعے ہے، جو موسک ہے، مسجدیں بھی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں ان کی. اور وہاں پہ پہاڑیاں، جو اطلس ماؤنٹین ہے، آپ اگر فز پہ جائیں گے، فز سائڈ پہ، میکنس سائڈ پہ، شپ شاون وغیرہ میں، انبلیویبل یار. یعنی موراکو میں بھی آپ کو پہاڑیاں بھی ملتی ہے، بیچز بھی ملتے ہیں، سٹی لائف بھی ملتی ہے. کاسابلانکا جائیں گے تو بالکل کراچی یا بینکاک ٹائپ یا استنبول ٹائپ جو ہے نا آپ کو ماڈرن وائب ملے گی. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے میں موراکو کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی میرے بھائی میرے 5 کنٹریز، جس میں سے ایک بونس بھی میں نے ایڈ کیا. میرے اپنے جو ٹریول ہسٹری ہے 115 کنٹریز کی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا ہوں. اور امید ہے کہ آپ کو یہ لسٹ میری پسند آ گئی ہوگی. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کون سے 5 فیوریٹ کنٹریز ہیں ابھی تک جو ویلیو فار منی ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کنٹری چیپ ہو، کیونکہ چیپ کی میں آلریڈی لسٹ بنا چکا ہوں. لو کاسٹ کنٹریز کون سی ہے، بجٹ فرینڈلی کون سی ہے، سب سے ایکسپینسو کون سی کنٹریز ہے، وہ میں آلریڈی کئی بار جو ہے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کر چکا ہوں. 5 کنٹریز کی بھی، 10 کنٹریز کی بھی. لیکن یہ ایک اوور آل کنٹریز جہاں پہ بندہ پیسہ خرچ کرے بندے کو مزہ آئے گی یار، پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو گیا. یعنی یہ جگہ ہے پیسے خرچ کرنے کی. تو ایسے کون سے آپ کے کنٹریز ہیں ابھی تک؟ اگر آپ نے زیادہ وزٹ نہیں کی ہے تو آپ 1 بھی بتا سکتے ہو، 2 بھی بتا سکتے ہو، 3 بھی بتا سکتے ہو. تو آپ کمنٹس میں بتائیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے کنٹریز کون سی فیوریٹ ہے اور اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کہاں کہاں کا اچھا گیا ہے، تاکہ میں بھی پھر کوشش کروں وہاں بھی جاؤں اور اس کا ایکسپیرینس میں بھی حاصل کر لوں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ فیوچر میں مزید آپ کے ساتھ میں ویڈیوز شیئر کروں گا. ٹریولنگ تھوڑی سی میں نے سٹاپ کی ہوئی ہے کیونکہ بزنس پہ میرا زیادہ فوکس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو کنسلٹنسی کا بزنس ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوں. مختلف کنٹریز میں جا رہا ہوں. بزنس میٹنگز ہوتی ہے، ایگریمنٹس ہوتی ہے، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، وزٹر ویزاز کے حوالے سے آپشنز ڈھونڈتا ہوں، اور بہت سارے چیزیں پائپ لائن میں اس پہ کام کر رہا ہوں. ابھی بھی کل میری اٹلی کے لیے فلائٹ ہے، انشاءاللہ وہاں جاؤں گا. وہاں سے لیٹویا جاؤں گا، وہاں پہ میٹنگز ہے لائرس کے ساتھ، لیگل ٹیمز کے ساتھ. تو اگر آپ ریزیڈنسی یا امیگریشن وغیرہ میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو میرا دوسرا چینل چیک کرے، ولی ویزا پارٹنرز. وہاں پہ اس حوالے سے ریگولر آپ کو اپڈیٹس آئیں گی، تو وہاں سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر لے کے ہمیں رابطہ کر سکتے ہو. تھینک یو جی. ملتا ہوں آپ سے دوبارہ.